السلام علیکم، ڈاکٹر حلیمہ شاہد ہیلتھ پوائنٹ کے پلیٹ فارم سے آپ سے مخاطب ہوں۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ بہت چھوٹے چھوٹے سے ٹاپکس اور بہت ہی گھر گھر چلنے والی جو ٹاپکس اور ان کی کیوریز ہیں ان کے اوپر میں گفتگو کروں۔ جس بات کے اوپر بات کروں گی وہ ہے کہ ارلی پریگنینسی سائنس کیا ہوتے ہیں۔ جو خواتین ابھی ہاسپٹل نہیں گئی ہوتی یا ڈاکٹر کو نہیں دکھایا ہوتا تو وہ کیسے جج کر سکتی ہیں کہ وہ پریگننٹ ہیں۔ اس کے اندر سب سے پہلے تو پہلا سائن جو ہے، پہلے میں 5 سائنز آپ کو بتاؤں گی صرف جو بالکل ارلی سائنز ہیں۔ ان کے اندر پہلا سائن تو یہ ہے کہ پیریڈز جو آپ کو ریگولرلی آ رہے تھے، جس ڈیٹ پہ آ رہے تھے، وہ آپ کے مس ہو گئے۔ یہ سب سے پہلا سائن ہے۔ اس کے بعد دوسرا سائن ہو جاتا ہے کہ مارننگ سکنس، جس کو آپ ان ایزی ورڈز کہہ لیں، یا صبح کے ٹائم متلی یا کیے کا ہونا۔ جب خاتون جو ہیں وہ صبح کے ٹائم اٹھتی ہیں اور ان کے پیریڈز بھی مس ہوئے ہوئے 7-8 دن ہو چکے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ان کو صبح کے ٹائم متلی یا کیے جو ہے وہ فیل ہوتی ہے، اور ان کو کسی بھی چیز کی خوشبو یا بدبو جو ہے وہ بری لگ رہی ہوتی ہے۔ خاص طور پہ کچن میں کام کرتے ہوئے گوشت کی ہیٹ یا گھی سے یا کسی بھی خاص چیز سے ان کو جو ہے وہ نوزیا فیلنگز جو ہیں وہ ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ اس میں وامٹنگ کا ہونا ضروری نہیں ہے، سم ٹائم صرف نوزیا فیلنگز بھی خواتین میں دیکھنے میں آتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی جب خواتین پریگننٹ ہوتی ہیں تو ان کے ایسٹروجن پروجسٹرون کا جو ہارمونز کا جو کام ہوتا ہے وہ بدل جاتا ہے۔ وہ پھر جو کام وہ پہلے اپنی ان کی باڈی میں کر رہی ہوتی ہیں، ان کا دائرہ کار جو ہے وہ بدل جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ان کے جسم میں کچھ تبدیلیاں واقع ہو رہی ہوتی ہیں۔ جیسے سپوز ان کو بریسٹ میں ہیوینس فیل ہوتی ہے، اس کی وجہ سے بھی ان کو ایک عجیب سی فیلنگز آ رہی ہوتی ہیں کہ بریسٹ جو ہے ہیوی ہو رہی ہے، اور اس میں پین فیل کرتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی جو بالکل شروع کی علامات آپ دیکھتے ہیں، اس کے اندر یورین کا بار بار آنا، یہ بھی کچھ خواتین کے اندر نظر آتا ہے، اور اس کے ساتھ یورین کا زیادہ آنا اور کبھی کبھار اسپاٹنگ کا ہو جانا بھی دیکھنے میں آتا ہے۔ اس میں اسپاٹنگ اگر بہت تھوڑی سی ہو رہی ہے تو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ جسٹ سپوز اگر کبھی کسی خاتون کو اسپاٹ لگ جاتا ہے تو وہ ایمبریو جو ہے وہ پراپرلی یوٹرس میں کہیں پہ ابھی امپلانٹ نہیں ہوا ہوتا، تو اس کی وجہ سے بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ کہیں پہ سے تھوڑی سی بلیڈنگ جو ہے وہ ہو جاتی ہے۔ تو لیکن اگر یہ بلیڈنگ کنٹینیوسلی چل رہی ہے اور زیادہ ہے پھر تو ہمیں پریشان ہونا چاہیے، اور اگر بہت ہی کم سی ہے تو اس کو ہمیں بہت زیادہ سیریسلی نہیں لینا چاہیے، اور یہ ایک سائن ہے کہ امپلانٹیشن جو ہے وہ ایمبریو کی ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ اگر ہم اور کوئی سمٹم دیکھیں تو وہ ہے کریونگ، کسی خاص چیز کی کریونگ پیشنٹس میں دیکھنے میں آتی ہے کہ کسی خاص چیز کو ان کا کھانے کو دل کرتا ہے، اور وہ چیز کوئی میٹھا بھی ہو سکتا ہے، نمکین بھی ہو سکتا ہے۔ کچھ لوگوں خواتین میں نمکین چیزوں سے دل اوب جاتا ہے اور کئیوں کا میٹھے کی طرف زیادہ رجحان ہو جاتا ہے، تو ایک یہ چیز بھی آ جاتی ہے سامنے۔ اور اس کے ساتھ تھکاوٹ اور لیزینس، یہ ایک بہت بڑا سائن ہوتا ہے۔ غصے کا آنا، چڑچڑاپن، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ سب ڈیو ٹو جو ہارمونز ڈسٹرب ہوتے ہیں اس کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے، پریگنینسی کی وجہ سے نہیں، ہارمونز کے ڈسٹرب ہونے کی وجہ سے۔ تو گھر والوں کو ان چیزوں کو تھوڑا سا سمجھنا چاہیے اور اس کی اس حالت کے ساتھ ان چیزوں کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا چاہیے۔ یہیں پہ اس ٹاپک کو بھی آج ختم کروں گی، اور انشاءاللہ پھر کسی نئے ٹاپک کے ساتھ آپ سے ملتی ہوں۔ اللہ حافظ۔